اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہاں سے سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی عورتوں کے متعلق خصوصی احکامات آئے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء اور سورہ نور میں عورتوں کے متعلق احکامات آئے تھے، اور اس میں پردے کے اور حجاب و ستر کے متعلق ابتدائی احکامات بھی آئے ہیں، اور متبنہ جو بنانے کا جو مسئلہ تھا اس کا بھی اس میں ذکر آیا ہے، یعنی کسی کو لے پالک بنا لینا، گود لے لینا، جو وہ زمانے میں خاص طور پر کیا جاتا تھا، تو اس کا بھی اس میں تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اور اس سورت کا نام جو سورہ احزاب ہے وہ انہیں حزبن کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب جماعتیں اور گروہ قبیلے۔ تو اس کا پس منظر پہلے اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں اور اسلام کو جو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سک رہے تھے کفار، جو اس کا غلبہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، ترقی کر رہا تھا اسلام، تو ان کی نظروں میں بڑا کھٹک رہا تھا، اور انہوں نے پورے قبیلوں نے مل کر عرب کے یہ طے کیا کہ ایک بار کی مدینہ پر حملہ کر دیں گے، اور پھر مسلمانوں کا جو ہے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے لیں گے، ان کو کچر ڈالیں گے۔ یہ تحریک جو چلائی تھی وہ قبیلہ بنو نذیر نے چلائی تھی، چونکہ قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل بدعہدیوں کی وجہ سے انہیں وہاں سے نکال کر باہر کر دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا مدینہ سے، اور پھر وہ خیبر میں جا کر بس گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ تحریک شروع کی اور دیگر عرب کے قبائل کو جوڑا اور ان کو اس بات پر راضی اور آمادہ کیا۔ اس میں کفار مکہ بھی تھے اور دیگر بہت سے قبائل تھے عرب کے، ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں پر ایک بار کی ہم پوری جمعیت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے تاکہ ان کا نام و نشان نہ رہے۔ تو یہ انہوں نے طے کیا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر تھے، ایسا نہیں تھا کہ بے خبر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اطلاعات حاصل کر رہے تھے دشمن کی نقل و حرکت کے تعلق سے۔ اور جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ پورے دشمن مل کر انہیں پورے کے پورے الغار کرنے والے ہیں، تو پھر آپ نے جو ہے صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا، اور جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے فارس سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دشمن سے بچانے کے لیے جو ہے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اطراف میں خندق کھود لی جاتی ہے۔ تو وہ مشورے کو جو ہے قبول کر لیا گیا، اور پھر فوراً خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا، جس میں بنفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نے حصہ لیے، اور 10 صحابہ کرام کو جو ہے یہ ذمہ لگایا گیا کہ 60 گز خندق کھودی جائے گی، اور تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، یعنی مدینہ کے اطراف میں جو ہے 3.5 میل خندق کھودی گئی، اور سب صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اس میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ خندق 6 دن میں مکمل کر لی گئی۔ اور پھر جو ہے دشمن جب آئے اور الغار کرنے کے لیے اور محاصرہ کر لیا مدینہ کا، تو اس وقت جو ہے یعنی 25 دن تک انہوں نے محاصرہ کیا تقریباً، اور اتنا سخت اور شدید سردی کا موسم تھا اس وقت، اور جو ہے سب لوگ یعنی باہر پڑے ہوئے تھے، اور بڑے سخت زمانہ تھا، اور ان کے لیے بھی جو بڑی مشکلیں پیش آ رہی تھی، غذا کا انتظام ہونا، اور پھر جو ہے سردی سے بچاؤ کا انتظام ہونا، اور پھر جو ہے ان کے جانوروں کا چارے کا اور پانی کا، یہ سب چیزیں ان کے لیے بھی بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اور اس میں یہ ہوا کہ ان کے اندر جو قبیلے تھے جس کو وہ ملا کر آمادہ کر کے مسلمانوں کے خلاف لے کر آئے تھے، اس میں خلفشار ہو گئی، اور جو ہے اس میں آپس میں پھوٹ پڑنے لگی، اور اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں اور پست ہونے لگی، اور یہ تمام حالات پیش آ رہے تھے، اور 25 دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا، اور مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں،
انہوں نے یعنی فرمایا کہ میں جو ہے کافی غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہی تھی، لیکن اس غزوے میں جو مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی، ایسی مشقت کبھی بھی آپ کو اٹھانا نہیں پڑی تھی، اتنی تکلیفوں سے دوچار تھے آپ۔ اور اسی میں جو ہے ایک دن ایسا بھی آیا کہ 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، دشمن کی الغار چل رہی تھی اور دشمن ایک بار کی حملہ کر کے اس کو جو ہے خندق کو عبور کر کے آ جانا چاہ رہے تھے اندر، اور تیر مسلسل برسا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے بڑی احتیاط کی ضرورت تھی اور مسلسل مقابلہ ہو رہا تھا صبح سے۔ تو 4 نمازیں قضا ہوئی اور عشاء کی نماز میں چاروں نمازوں کو ملا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو اس طریقے سے بہت سی مشکلات اور مشقتیں اس وقت جو ہے جھیلنی پڑی، اور 25 دن کے بعد پھر وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو نصرت کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ غیب سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی مدد فرمائی کہ کسی لشکر کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں پر کوئی تیر اندازوں کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی تلواروں کی ضرورت نہیں پڑی، بس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تیز کر دیا۔ ایسی سخت آندھی اور طوفان دشمن کی طرف چلائی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور جو ہے ایسی سردی اور کڑک اور بجلی جو ہے اس میں تھی کہ ایک دوسرے کو جو ہے ایک ہاتھ کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنا اندھیرا اور آندھی اور طوفان چل رہا تھا کہ خیمے اکھڑ گئے، جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے، یعنی افراتفری ان میں جو ہے لشکر میں پھیل گئی، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، سب افراتفری میں پھنس گئے اور جو ہے ایک دوسرے سے پیٹ پلٹا کر بھاگنے لگے۔ اس طریقے سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھگایا کہ بغیر جنگ ہوئے صرف محاصرے پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا کام تمام کر دیا، اور مسلمانوں کی ایسی بہترین مدد اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی کہ وہ جو ہے بھاگ کر چلے گئے۔ تو دوسرے دن جب مسلمان نکلے اور دیکھا کہ میدان پورے کا پورا خالی ہے، ایک بھی دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ فرمایا کہ اب کے بعد سے قریش مکہ یعنی کفار مکہ جو ہوں گے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، یعنی اب آئندہ یہ ہوگا کہ اقدامی جنگ ہوگی۔ ابھی تک ڈیفینسو معاملہ چل رہا تھا، اپنی حفاظت کے تعلق سے جو ہے ہمیں سوچنا پڑتا تھا، اب جو ہے آفنسو ہوگا، ہم اقدام کریں گے اور وہ لوگ دیکھیں گے، یعنی اب ان میں جرأت نہیں ہوگی، نہ صرف جو ہے کفار مکہ بلکہ سارا عرب جو ہے آپ دیکھ لیے کہ اس کے بعد سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکا، اس کے بارے میں نہیں سوچ سکا۔ اور اس جنگ میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 سے 12,000 کا لشکر کفار نے جمع کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 3,000، اور وہ بھی بے سر و سامان تھے۔ تو اگر اس حالت میں اگر یعنی مسلمانوں کے اوپر وہ لوگ حملہ کر دیتے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چراغ کو بجھنے نہیں دینے والے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ کچھ دن تک یعنی مقابلہ کرو، اور اس کے بعد جو ہے سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، اس کے بعد سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی جو بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے، جو مسلمانوں سے دشمنی کر رہے تھے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ اور ایک قبیلہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ حالانکہ ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ لڑنے کا، صلح کا معاہدہ تھا، لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے اپنا پینترا بدلے اور وہ کفار کے ساتھ مل گئے، اور وہ لوگ مدینے کے اندر تھے، مدینے کے اندر سے وہ لوگ مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے۔ تو اس طریقے سے چوطرف سے مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے، اور جو ہے مسلمان بڑے جانفشانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو ہے یہ جنگ لڑ رہے تھے، اور اتنی تکلیفیں اور اتنی مشقتیں جھیل رہے تھے۔ تو 25 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد بھیجائی، اور پھر ایسی مدد آئی کہ ہوائیں چلی اور دشمنوں کی جانب ہی چلی بس، اور پھر ان کے خیمے اکھڑے اور وہ بھاگ کر فرار ہو گئے۔ اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اس سورت کے نزول کے سبب میں 3 واقعات منقول ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ شریف جو ہے تشریف لے گئے، ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو خنیقہ اور بنو قریظہ، اور مشرکوں کے جو ہے 2 قبیلے آباد تھے، اوج اور خزرج۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ تھے اس میں، اور جو ہے جو مشرکین کے جو قبیلے تھے وہ لوگ جو ہے بہت سے اسلام میں آ گئے تھے، اور یہودیوں کے میں سے جو ہے کچھ منافقین تھے، اور کچھ سچے مسلمان ہو کر بھی آ رہے تھے، لیکن زیادہ تر منافقین تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو ہے رحمۃ للعالمین تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ان کی جو ہے بہلائی ہو جائے، وہ آگ سے بچ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے پوری کوشش اور پوری خواہش آپ کی یہی تھی،
تو جو لوگ بھی آ رہے تھے ان کو جو ہے ویلکم کیا جا رہا تھا، اور ان کی جو غلطیاں اور ان کی جو کمزوریاں تھیں اس کو درگزر فرماتے تھے، اور ان کے ساتھ یعنی اچھے مدارات کا معاملہ کرتے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مکے سے جو ہے کچھ لوگ آئے وہاں کے، اور ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ وغیرہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر کہا کہ ہم جو ہے قریش مکہ کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنا دعویٰ چھوڑ دیں، اور اس دعوت سے آپ اگر دستبردار ہو جائیں تو ہم آپ کو آدھا مال اپنا دے دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے منافقین اور یہودیوں نے جو ہے یہ جو ہے انتباہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ اس دعوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر وہاں سے اکرمہ اور دوسرے لوگ بھی جو ہے سردار مکہ جو ہے مکہ سے جو ہے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ کب آئے تھے؟ جب صلح حدیبیہ ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ میں حالانکہ جو ہے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، لیکن ابو سفیان اور اکرمہ وغیرہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اگر آپ ہمارے جو ہے معبودان جو ہے ان کو اگر برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور یہ بھی سفارش کر سکتے ہیں، تو پھر ہم آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور آپ کے رب کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے دیگر مسلمان بہت سخت ناراض ہوئے، ان کو بہت تکلیف پہنچی، اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اب پھر جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں یعنی شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو دو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، ایک اللہ سے ڈرنے کا، اور ایک جو ہے وہ منافقین جو ہے اور کفار ان کی اتباع نہ کرنے کا، ان کی بات نہ ماننے کا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا ذکر اس میں اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ لوگ جو آئے تھے اور جو معاملہ پیش کیے تھے، اور جو ہے صلح حدیبیہ کے ہونے کے باوجود، جب کہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود اس قسم کی اشتعال انگیز باتیں کر رہے تھے، تو مسلمان طیش میں آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تمہارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، اور معاہدے کی عہد شکنی نہیں کی جا سکتی، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یعنی دشمنوں کا بھی اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ شکنی نہیں کرنا جب تک کہ وہ معاہدے کو نہ توڑ دیں، ان کی باتوں کو لے کر اشتعال میں نہیں آنا، بلکہ اللہ سے ڈر کر وہ معاہدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اس میں اتق اللہ کا لفظ اسی وجہ سے آیا، اور ولا تطع الکافرین جو آیا کہ وہ جو کفار اور وہ لوگ آ کر آپ کو جو ہے جو پیشکش کر رہے تھے اور جو ڈرا رہے تھے، تو اس کے بارے میں یہ بات آئی کہ ان کے ڈراوے سے مت ڈریے، ان کے ساتھ مت بیٹھیے، اور ان کی پیشکش کو قبول مت کیجیے، جیسا کہ وہ پیشکش کیے تھے کہ آدھی اموال ہم آپ کو دے دیں گے، یعنی قریش کے جو اموال ہیں مکے میں، وہ اس میں سے آدھے کر کے ہم آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو جو پیشکش کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں بالکل بیکار ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے اور ان کی باتوں کو مت سنیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور جو ہے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا گیا ہے اس میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کہیں پر بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کہیں پر بھی مخاطب نہیں کیے ہیں، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام کو نام سے مخاطب کیا گیا ہے، جیسا یا آدم یا نوح یا ابراہیم کہہ کر یا موسیٰ کہہ کر مخاطب کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ آپ کا اتنا بڑا اعزاز تھا، اللہ کے نزدیک بھی اکرام کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کا، کہ آپ کو جو ہے نبی کے لفظ سے یا جو ہے رسول کے لفظ سے ایھا النبی یا ایھا النبی یہ کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو 4 مقامات پر آیا ہے اس میں بھی جو ہے جیسے سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ محمد میں آیا ہے، سورہ فتح میں آیا ہے، سورہ صف میں آیا ہے، یہ 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے یہ بتانے کی غرض سے، یہ بتانا وہاں پر مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ بتانے کے لیے محمد کا نام وہاں پر لایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے خطاب نہیں کیا کہیں پر بھی، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام کو کیا تھا، کہ یہ بڑا اعزاز و اکرام تھا آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے یہ اعزاز سے نوازا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔